نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 63۔ مذکورہ آیتوں میں ان مخصوص بندوں کا تذکرہ ہے جن کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ کے مرضی، منشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، دین اسلام، احکام شرعیہ کے مطابق ہے۔ قرآن کریم نے ایسے مخصوص مقبول بندوں کو عباد الرحمن کا لقب دیا ہے، جو سب سے بڑا اعزاز ہے، اکرام ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے سب اسماء حسنی اور صفات کمالیہ میں سے اس جگہ رحمان کا انتخاب فرمایا، بئی معنی کہ ان مقبولین عابدین کے عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر اور ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقبول خاص بندوں کی 13 صفات بیان کی، جن میں عقائد کی درستگی، ذاتی اعمال کی درستگی، بدن کے متعلق ہو، مال کے متعلق ہو، جس میں اللہ کی مرضی اور منشا جو ہے بطریق اتم شامل اور متناول ہے، اور شریعت مطہرہ کے موافق اور مطابق ہے۔ عباد، عبد کی جمع ہے، جس کا اردو ترجمہ بندہ ہے، بندگی تو عبادت کو کہتے ہیں، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اس کا وجود اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و نظریات، اخلاق و اعمال اور ہر ارادہ، ہر خواہش، ہر حرکت و سکون اپنے رب کے حکم کے مطابق رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ادا کرے۔ دوسری صفت یہ بیان کی، یمشون علی الارض ہونا۔ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینت ہے، وقار ہے، تواضع ہے، یعنی زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، متکبرانہ انداز میں قدم نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھے کہ بہت آہستہ بھی نہیں چلتے، کیونکہ بلا ضرورت بہت زیادہ آہستہ چلنا بھی خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کا انداز بہت آہستہ نہیں تھی۔ شمائل ترمذی میں ہے کأنما الارض تطوی لہو، گویا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے تھے کہ زمین رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمیٹتی ہو۔ ایک نوجوان بہت آہستہ آہستہ مریضوں کی طرح چل رہا تھا، تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں تو بیمار نہیں ہوں۔ تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چلا کرو، لہٰذا بہت آہستہ بیماروں کی طرح، مریضوں کی طرح چلنا بھی کوئی اتباعی شریعت نہیں ہے۔ یمشون علی الارض ہونا کی تفسیر حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ مومنین مخلصین کے تمام اعضاء، جوارح، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، اور ناواقف ان کو دیکھ کر معذور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ معذور نہیں ہوتے، بلکہ
تندرست ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، لیکن ان پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، جو دوسروں پر نہیں ہوتی، اور ہمیشہ کے لیے آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے دندوں سے بے خوف و خطر ہو کر آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہو، اس کی ساری فکر مندی جو ہے اور فکر دنیا کے دندوں میں لگی رہتی ہے۔ جو شخص کا اللہ پر توکل نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، وہ ہر وقت دنیا کے معاملات میں، دنیاوی فوائد میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ دنیاوی کاموں میں، امور میں مشغول رہتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے حسرت ہی حسرت میں رہتے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامن کہتے ہیں۔ جاہلوں سے مراد بے علم لوگ نہیں ہے، بلکہ جہالت کے کام اور جاہلانہ گفتگو کرنے والے ہیں، خواہ اہل علم کیوں نہ کرے۔ اور یاد رکھیں کہ لفظ سلام سے مراد عرفی سلام نہیں ہے، بلکہ سلام سے مراد سلامتی ہے، اور بئی مقام سلام تسلیم سے مشتق نہیں ہے ادھر، بلکہ یہ تسلم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سلامت رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ بے وقوفانہ جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ اللہ کے بندے انتقامی معاملہ نہیں کرتے، درگزر کرتے ہیں، عفو کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، لیکن تکلم ایک طریقے سے کرتے ہیں، اور کلم الناس علی قدر عقولہم پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ ہے، یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین پر، ہوناً، آہستہ آہستہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے بات کرتے ہیں جاہل لوگ، قالو، کہتے ہیں، سلاماً، سلامتی، بس ان سے کے ساتھ بات کو آگے نہیں بڑھاتے، اور عفو کا معاملہ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔